اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے بیٹا آپ لوگ خوش و خرم ہوں گے، آپ لوگوں نے پریویس لیکچر سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے سبق سفارش۔ آج ہم سفارش پر بات کریں گے۔ سفارش سب سے پہلے حسب معمول مصنف کا تعارف بتایا گیا ہے، اس کے بعد سبق کا تعارف، اس کے بعد سبق کے اہم نکات، اس کے بعد چند ایک تشریح کے اہم نکات، چند ایک سے مراد پہلے صفحے کے تشریح کے نکات بھی بتائے گئے ہیں۔ مصنف احمد ندیم قاسمی 1916 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں وفات پائی۔ اصل نام احمد شاہ، ممتاز شاعر، نقاد، یہ شاعر بھی ہیں، بہت زیادہ مشہور و معروف شاعر ہیں، نقاد ہیں، افسانہ نویس ہیں، اور یہ ترقی پسند تحریک میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ترقی پسند تحریک میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ افسانہ میں بھی، افسانہ نگاری میں بھی ان کا بڑا نام ہے۔ اس کے بعد بچہ معاشرتی مسائل کا بیان بھی اپنے افسانہ میں، اپنی تحریروں میں انہوں نے جا بجا معاشرتی مسائل کا جو بیان ہے، معاشرتی مسائل کو بیان کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ اس کے بعد وسیع اور گہرا مشاہدہ، ان کی تحریروں سے وسیع اور گہرا مشاہدہ نظر آتا ہے۔ یہ تو مختصراً تعارف تھا، اب ہم سبق کا تعارف پڑھتے ہیں۔ سفارش کا بڑھتا ہوا رجحان۔ سبق کے تعارف میں سب سے پہلے سفارش کا بڑھتا ہوا رجحان پایا گیا ہے کہ جا بجا سفارش کا جو ہے وہ استعمال بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ارد گرد اگر ہم غور کریں تو جہاں ہر جگہ پر سفارش کا بہت زیادہ استعمال ہمیں نظر آتا ہے۔ جائز کام کے لیے بھی سفارش کی تلاش، اور یہ ایک حقیقت آج کے معاشرے کا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کوئی ریالٹی کا کام بھی ہے، کوئی جائز کام بھی ہے تو اس کے لیے بھی سفارش کا استعمال ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا، بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جس کے پاس سفارش نہیں ہے اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس سے وہ بیچارہ جیسے مرضی مر رہا ہے، وہ کوئی نہیں، اس کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد طبقاتی کشمکش اور غربت کے مسائل۔ طبقاتی کشمکش بہت زیادہ ہیں، جو امیر طبقے ہیں وہ اپنا کام جلدی کروا لیتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں غربت کا مسائل ہے، غربت کی وجہ سے ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، جس کی کچھ جان پہچان ہوتی ہے وہ اپنا کام بہت جلد ہی نپٹوا جاتے ہیں، اپنا کام جلد کرا جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا سرکاری اسپتالوں کی حالت زار۔ سرکاری اسپتال حالانکہ جو ہیں بہت اچھے ہونے چاہیے پرائیویٹ کی نسبت، لیکن ہمارے جو ہے ارد گرد اگر ہم غور سے دیکھیں تو سرکاری اسپتال میں اگر کسی کی سفارش ہے تو وہ افسانہ کے مطابق بھی کسی کے پاس سفارش ہے تو اس کی جلدی سنی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سفارش وغیرہ نہیں ہے تو اس کی کوئی بھی نہیں سنتا، وہ بیچارہ ویسے ہی برباد ہوتا رہتا ہے، در بدر کے دھکے کھاتا ہے، اس کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹا شہر کی مصروف زندگی، مشینی زندگی کے بارے میں بھی افسانے میں بات کی گئی ہے، اس کی طرف بھی جھلک نظر آتی ہے کہ شہری جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ مصروف زندگی ہے اور ایک مشینی زندگی ہے۔ شہری لوگ دوسروں کے مسائل میں، دکھ درد میں، تکلیف میں بہت کم جو ہے شامل ہو سکتے ہیں، بہت کم وقت ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس۔ اس کے بعد بابو جی کی مجبوری اور ٹال مٹول۔ یہی شہری زندگی کی وجہ سے بابو جی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے رہتے ہیں اور فقہ کو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد انسانی رشتوں کا احساس بھی شہری زندگی میں بہت کم نظر آتا ہے، جو کہ اس میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ضمیر کی آواز اور خلش۔ یہ ضمیر کی آواز جو ہے وہ آخر کار انسان میں پیدا ہوتی ہے، کہ جیسا کہ افسانے میں بھی اس چیز کی جھلک نظر آ رہی ہے کہ ضمیر جو ہے اس کا، بابو جی کا ضمیر اجاگر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیوں میں ایسے ٹال مٹول کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں چھوٹی سی بات پر۔ اس کے بعد احسان مندی کا جذبہ۔ جو احسان مندی کا جذبہ جو ہے ہر کسی میں نظر آتا ہے
تو اسی طرح فقہ میں بھی احسان کا جذبہ نظر آ رہا تھا، تو وہ اپنے احسان پر جو بابو جی نے ان پر احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بار بار آتے ہیں۔ اس کے بعد ماخذ ہے یہ کپاس کے پھول سے، کپاس کا پھول سے یہ سبق ماخذ ہے، یہ افسانہ ماخذ ہے۔ اب ہم آتے ہیں افسانہ کے اہم نکات۔ بیٹا افسانہ کے اہم نکات میں یہاں پر صفحہ نمبر لکھا گیا آپ کی ٹیکسٹ بک کا 35، پہلا صفحہ ہے سبق کا، وہ حسب معمول جو ہم نے پریویس لیکچر شیئر کیا تھا اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تمام خلاصے کے اہم نکات رائٹ کیے گئے ہیں۔ اگر انہی نکات پہ تھوڑی سی ڈیٹیل سے بحث کر لی جائے تو آپ کا ایک معیاری خلاصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ پیراگراف کے لحاظ سے پیراگراف میں سے جو اہم ورڈ ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے اس کو میں نے رائٹ کیا یہاں پہ۔ بابو جی کا فقہ کو بلانا، سب سے پہلے حسب معمول بابو جی آتے ہیں نکڑ پر اور وہ اپنے آفس میں جانے کے لیے تو وہ تانگے 3-4 تانگے کھڑے ہوتے ہیں، اس روز کوئی تانگا نہیں کھڑا ہوتا، انہیں فقہ نظر آتا ہے تو بابو جی فقہ کو بلاتے ہیں کہ بھائی آج تانگا کیوں نہیں جوڑا۔ تو پھر وہ نیکسٹ جو ہے ہم نے آگے اہم تشریحی نکات بھی بتائے ہیں تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے اس کے بابو جی کے بعد، بابو جی کا فقہ کو بلانے کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے باپ کی بیماری پر فقہ کی پریشانی۔ دوسرے پیراگراف میں باپ کی پریشانی جو ہے، باپ کی بیماری پر فقہ نے اپنے بابو جی کو بتایا کہ میرے باپ جو ہیں وہ بیمار رہے ہیں، ساری رات وہ سو نہیں سکے، انہوں نے آنکھ کی تکلیف ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے میں نے آج تانگا نہیں جوڑا، اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ فقہ آج تک انہیں پریشان نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس دن وہ جو ہٹا کٹا فقہ پہلوان فقہ جو ہے وہ اس وقت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے، تیسرا پیراگراف یعنی کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کا پہلے صفحے کا پیج نمبر 35 کا باپ کی بیماری کی ضیافت کرنا۔ یہ باپ کی بیماری جو ہے انہوں نے بتائی کہ کیا ہے، انہوں نے آنکھ کی تکلیف کا بتایا کہ آنکھ کی تکلیف انہیں ہو گئی ہے، انہیں کم دکھائی دیتا تھا، تو مصری شاہ لاہور کا ایک علاقہ ہے جہاں سے وہ ایک نیم حکیم کے پاس گئے، اس نے اللہ رسول کا واسطہ دے کر دوائی دی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حکیم لقمان کا نام لے کر صدیقے نے، جو فقہ کا باپ ہے، جو اہم کردار ہے ہمارے افسانے کا، تو انہوں نے آنکھ میں ڈالا تو ایک سرمے کی سلائی ڈالی تو وہ آنکھ کا دیا تو بجھ گیا۔ اس کے بعد انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی، ان چیزوں کا ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بعد آپ کا صفحہ نمبر 2 ہے ہسپتالوں کی خستہ حالی اور سفارش۔ دیکھیں کہ سرکاری اسپتالوں کی خستہ حالی ہے، بہت خستہ حالی یہ ہے کہ جو غریب لوگوں کے لیے یہ بنائے گئے ہیں، عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن غریب عوام کو اس میں جگہ بہت کم ملتی ہے، اس میں جگہ نہ ملنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہے آپ کا تیسرا، اس سفارش کا بہت زیادہ استعمال ہے، جس کی سفارش ہے اس کے ہر کام ہو رہے ہیں، جس کی سفارش نہیں ہے تو اس کا کوئی کام بھی نہیں ہو رہے۔ اس کے بعد بابو جی سے سفارش کی درخواست۔ صدیقے نے جو ہے فقہ نے اپنے باپ صدیقے کی لیے داخلے کے لیے، یعنی کہ وہ کہتا ہے سفارش سے انہیں پہلے داخلہ ایک چوکیدار جو کہ اس اسپتال میں تھا اس کے وجہ سے ان کی سفارش کی وجہ سے انہیں داخلہ تو مل گیا، بیچارہ برآمدے میں پڑا رہا۔ پھر بابو جی سے صدیقے نے کہا، فقہ نے کہا کہ کوئی سفارش کر دیں تاکہ میرے باپ کو کوئی اچھا سا ڈاکٹر آ کے دیکھ لے کہ انہیں کیا ہوا ہے، ان کی کوئی آنکھ جو ہے ہو سکتا ہے بینائی واپس آ جائے۔ اس کے بعد بیٹا فقہ کے لیے بابو جی کی پہلی کوشش، فقہ کو ڈاکٹر عبدالجبار کا بتایا گیا، بابو جی نے ڈاکٹر عبدالجبار کا کہا کہ وہ میرے دوست ہیں، آپ انہیں جا کے ملیے گا تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ پھر وارڈ میں داخلہ نہ ملنا، تو جو ہے انہیں وارڈ میں داخلہ نہ ملا، وارڈ میں داخلہ صدیقے کو وارڈ میں داخلہ نہ ملا، بلکہ وہ ایک برآمدے میں پڑے رہے
تو وہ ساری رات بیچارے وہیں گزارے. پھر فیقہ اپنے جو ہے بتاتا ہے کہ پہلے بھی ہمارا ایک گھر میں بھی تو ایسا ہی حال ہے. تو بیچارہ بڈھا جو ہے وہ سردی میں بھی اسی طرح پڑا رہا, ساری رات سردی میں اس نے گزاری وارڈ میں نہ جگہ ملنے کی وجہ سے. یہ تھا آپ کا صفحہ نمبر 36 کا آپ کے سبق کا دوسرا صفحہ, اس کا آخری پیرا. اس کے بعد آپ کا صفحہ نمبر 37 تیسرا سبق کا صفحہ ہے بابو جی کو گھر لے جانے کا مشورہ. بابو جی نے کہا, بابو جی کا باپ کو گھر لے آنے کا مشورہ. فیقے کو مشورہ دیا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی آنکھ کا دیا بجھ گیا ہے تو بیچارے بڈھے کو ہسپتال میں کیوں گھسیٹتے ہو, آپ اسے واپس اپنے گھر لے آؤ. اس کے بعد فیقے کی حساسیت اور رجائیت. فیقہ جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا حساس ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ ہر بندہ اپنے والدین کے لیے کوشش کرتا ہے. فیقہ بھی اپنے باپ صدیقے کے لیے کوشش کر رہا ہے. وہ فیقہ بابو جی کو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بینائی کا بورا باقی ہو, اس کی آنکھ واپس آ جائے. تو میں اپنی امید کی لہر جو ہے فیقے میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ واپس انہیں بینائی دے دے. اس کے بعد آپ کا تیسرا پیراگراف ہے بابو جی کا سفارشی رکا دینا. بابو جی نے فیقے کو سفارشی رکا دیا, پیچھے اپنا نام لکھ دیا کہ آپ جائیے گا, ڈاکٹر عبدالجبار کو دکھائیے گا, انشاءاللہ اچھے ہیں یار میرے آدمی ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. اس کے بعد 3 دن کا عدم رابطہ بابو جی کا اور صدیقے کا. 3 دن تک کوئی رابطہ نہ ہو سکا. بابو جی اپنے کام میں مصروف رہے, صدیقہ اپنے والد کے علاج میں مصروف رہا. تو یہ تھا بیٹا آپ کا صفحہ نمبر 3. اس کے بعد صفحہ نمبر آپ کا 4 سبق کا آپ اپنی بک کھول کے اپنے سامنے رکھیے گا. 38 صفحہ نمبر ہے بابو جی کا ضمیر ملامت کرنا. بابو جی کو جب یہ پتہ چلا, بار بار بابو جی فیقے سے جھوٹ بول رہا تھا کہ آپ کا کام ہو گیا ہے, میں نے ڈاکٹر عبدالجبار کو فون کر دیا ہے, لیکن وہ فون تو نہیں ہوا تھا. تو اس پر انہیں جو ہے ان کے ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا. صدیقے کا ناکام آپریشن. پہلا آپریشن جو ہوا تو صدیقے کو پہلی آنکھ تو گئی ہی تھی, اس کے ساتھ دوسری آنکھ پر بھی اثر پڑ گیا تھا. تو یہ ایک ناکام آپریشن کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے اس افسانے میں. ڈاکٹر سے رابطے میں ناکامی. بابو جی بار بار کوشش کرتے رہے لیکن وہ ڈاکٹر سے ان کا رابطہ نہ ہو پایا, ناکامی کا سامنا رہا. ڈاکٹر سے ناکامی ہوئی, وہ ڈاکٹر سے بات نہ کر سکے. اس کے بعد دوسرا کامیاب آپریشن. پھر جو ہے ان کا کامیاب آپریشن ہوا تو وہ ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد آپ کا صفحہ نمبر 39 ہے, آپ کا صفحہ 5واں صفحہ یعنی کہ سبق کا فیقے کی احسان مندی. فیقہ بابو جی کو کہتا ہے کہ میں عطا عمر آپ کا ممنون اور احسان مند رہوں گا, آپ نے میرا بہت بڑا کام کر دیا, آپ کی وجہ سے یا اللہ کی وجہ سے جو ہے میرے باپ کی بینائی واپس آئی ہے. اس کے بعد بابو جی کی چال. بابو جی جو ہے ہوتے تو جھوٹے ہیں لیکن اس وقت اپنا پینترا بدلتے ہیں تو وہ کوئی نہیں کہہ کر اپنی چال بدل لیتے ہیں. بیٹا یہ تھے آپ کے خلاصے کے اہم نکات. اب ہم تشریح کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. پہلے صفحے کی جو ہے اہم نکاتوں کی تشریح پہ بات ہوتی ہے. بابو جی کا فیقے کو بلانا. سواری کی تلاش اور عدم دستیابی. پہلے وہ سواری کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, ہوتی ہے انہیں بابو جی کو کہ سواری کوئی مل جائے تاکہ وہ جو ہے اپنا کام سر انجام اپنے دفتر پہنچ سکیں, اور لیکن انہیں سواری نہیں ملتی. پھر انہیں فیقہ نظر آتا ہے ایک نکڑ پر, وہ فیقے کو بلاتے ہیں کہ آپ نے تانگا کیوں نہیں جوڑا. فیقہ بلاتا ہے اور تانگا نہ جوڑنے کی وجہ اپنے بابو جی کو بتاتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا آپ کا پیرا ہے باپ کی بیماری پر فیقے کی پریشانی. فیقے کا حلیہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہوتا ہے, شیو بھی نہیں بنوایا ہوتا. اس کے بعد آنکھیں جو ہیں سرخ ہو رہی ہوتی ہیں, بوٹی ہو رہی ہوتی ہیں رات جاگنے کی وجہ سے. بابو جی کا خیریت دریافت کرنا. بابو جی کی خیریت دریافت کرنا.
बाबूजी सदीक़ा जो फ़िक़े का बाप होता है उनकी खैरियत दरियाफ़्त करते हैं और उन्हें पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ। उसके बाद आपका आखिरी पैराग्राफ पहले सफ़े का बाप की जो है उनमें आँख की तकलीफ़ का बताते हैं। फ़िक़ा बाबूजी को आँख की तकलीफ़ का बताता है कि मेरे बाप की आँख जो है वो ख़राब हो गई है। वहाँ एक नीम हकीम मिस्री शाह लाहौर का जो इलाका है वहाँ नीम हकीम एक मिले, वो अल्लाह रसूल का वास्ता देकर कस्में खाकर दवाई बेच रहा था, सुरमा बेच रहा था। तो मेरे बाप ने सुरमा ले लिया कि लुकमान हकीम, घर आके वो लुकमान हकीम का नाम लेकर जो है वो सुरमा की सलाई लगाई। तो रात भर का जागना और परेशानी, फिर वो सारी रात सो ना सका। आँख जो है वो आँख का दिया जो है वो बुझ ही गया। तो बेटा ये था आपका लेक्चर आज का। तो इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर ये लेक्चर पसंद आएगा, आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। इंशाअल्लाह आप ज़रूर इसे सुनेंगे, आप ये अहम नुकात लिखेंगे, अपना ख़ुलासा की अमली मशक़ करेंगे तो आप इम्तिहान में इंशाअल्लाह अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकेंगे अगर आप इसी तरह राइट करते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबका और हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।